کراچی میں سیاسی و معاشی شخصیات کی اہم ملاقات، معاشی حالات، سرمایہ کاری اور سودی نظام کے خاتمے پر گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پاکستان کے معروف بزنس مین اور عارف حبیب گروپ کے چیئرمین سے اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال، سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری طبقے کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر قیصر احمد شیخ سمیت متعدد تاجر و کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں، جن میں خالد طواب، عبدالصمد حبیب، حاجی عثمان غنی، ضیاء الرحمان اور راشد سومرو شامل تھے۔ ملاقات میں تاجر برادری کی جانب سے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بدامنی کی وجہ سے تاجر طبقہ خوف کا شکار ہے اور جب تک امن قائم نہیں ہوگا سرمایہ کاری کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاری ہی معاشی استحکام کی بنیاد ہے اور اگر ملک میں امن قائم ہو جائے تو بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری میں واضح اضافہ ممکن ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو IMF کی بجائے اپنے داخلی وسائل پر انحصار کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق ملکی تاجروں پر اعتماد کیا جائے تو وہ قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسلام ایک مکمل معاشی نظام فراہم کرتا ہے اور اگر اس نظام کو نافذ کیا جائے تو معیشت میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سودی نظام کے خاتمے سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی۔ ان کے مطابق 2028 تک سود کے خاتمے کا ہدف آئینی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو یہ آئینی خلاف ورزی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ تاجر برادری کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھاتی رہے گی۔ یہ ملاقات پاکستان میں معیشت، سرمایہ کاری اور پالیسی اصلاحات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ مسلمان نہ جھکا ہے اور نہ کبھی جھکے گا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے 2 روزہ اجلاس سے اپنے صدارتی خطاب میں مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ نفرت کی سیاست کی جگہ اب دھمکی آمیز سیاست نے لے لی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر یہ باور کرانا ہے کہ اب انہیں جہاں ایک مشروط زندگی گزارنی ہوگی اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کی جگہ جیل میں ہوگی۔ اس طرح کی نئی سیاست قانون اور آئین کی بالادستی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے یہ بات جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے 2 روزہ میٹنگ میں اپنے صدارتی خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کے لیے کچھ لوگ امن و اتحاد کے ساتھ ایک خطرناک کھلواڑ کر رہے ہیں۔ سیاست کی اس نئی روش سے پورے ملک میں منافرت اور مذہبی شدت پسندی کی ایک نئی لہر چل پڑی ہے۔ حالات کچھ اس قدر دھماکہ خیز ہو چکے ہیں کہ جس کو دیکھو آگ اگل رہا ہے، مسلمانوں کی تذلیل کر رہا ہے اور قانون کے رکھوالے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ ابھی 5 ریاستوں میں اسمبلی الیکشن ہوئے، بطور خاص مغربی بنگال اور آسام میں کھلے عام انتخابی ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اشتعال انگیزیاں کی گئیں اور مسلمانوں کو کھلے عام دھمکیاں بھی دی گئیں۔ الیکشن جیت لینے کے بعد بھی دھمکیوں کا یہ مذموم سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نومنتخب وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ مسلمانوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اس لیے ہم ان کا کام نہیں کریں گے، آئین اور جمہوریت دونوں کا مذاق اڑانے جیسا ہے، کیونکہ آئین ہر شہری کو برابر کا حق دیتا ہے اور جمہوریت نے ہر شہری کو اپنی اپنی پسند کا لیڈر منتخب کرنے کا اختیار دیا ہے، اس لیے الیکشن بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شہری کسی کو ووٹ نہیں دیتا تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، مگر آج کی سیاست پہ اسے بھی جرم بنا دیا گیا ہے۔ حکمرانوں نے ڈر اور خوف کی سیاست کو اپنا شعار بنا لیا ہے، لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ عدل و انصاف ہی سے چلا کرتی ہے۔ مغربی بنگال کے نومنتخب وزیر اعلیٰ کے اس بیان کہ میں صرف ہندوؤں کے لیے کام کروں گا کو نفرت اور مذہبی شدت پسندی کا جنون قرار دیتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ ہر وزیر اعلیٰ ایشور کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہے کہ میں آئین اور قانون کے مطابق بلا خوف یا رعایت بغیر کسی محبت یا عداوت کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کروں گا۔ اس عہد کے بغیر نہ کوئی شخص وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، نہ ہی وہ اس منصب پر برقرار رہنے کا اخلاقی جواز رکھتا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے صاف صاف کہا کہ ملک کو منصوبہ بند طریقہ سے نظریاتی مملکت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آئینی اداروں کی بے بسی کی وجہ سے وہ اپنی اس کوشش میں بھی کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی ریاستوں میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جا چکا ہے اور اب آسام میں بھی یکساں سول بل لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وندے ماترم جیسے متنازع گیت کو قومی گیت قرار دیا جا چکا ہے۔ BJP حکمرانی والی ریاستوں میں اسے لازمی بھی قرار دیا گیا ہے۔
دوسری طرف مساجد، مقابر اور مدارس کو غیر قانونی کہہ کر مسمار کیا جا رہا ہے۔ مدرسوں کو لے کر ہر روز نئے نئے فرمان جاری ہو رہے ہیں، گویا یہ تعلیمی ادارے نہ ہو کر ایسے ادارے ہیں جہاں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اس کے خلاف قانونی جنگ لڑ رہی ہے، کئی معاملوں میں عدالتوں سے اسے انصاف بھی مل چکا ہے۔ اس موقع پر مولانا مدنی نے اعلان کیا کہ جمعیت علماء ہند جلد ہی مرکزی اور صوبائی سطح پر ایک مدرسہ بورڈ قائم کرنے جا رہی ہے، جس سے تمام مدارس کو جوڑا جائے گا اور مدارس کے تعلق سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتماعی کوشش بھی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یکساں سول کوڈ کے خلاف بھی ہماری قانونی لڑائی جاری ہے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے زیر اہتمام 2 روزہ صوبائی تربیتی ورکشاپ و ضلعی مشورہ ڈی ٹی پیلس لہرپور میں منعقد ہوا، جس میں صوبے کے 53 اضلاع سے 180 سے زائد ذمہ داران نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کی صدارت صوبائی صدر مفتی سید محمد عفان منصور پوری نے کی، جبکہ مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود اسد مدنی تھے۔ اپنے خطاب میں مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ تنظیمی کامیابی کا دار و مدار خلوص نیت پر ہے اور افراد سازی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان طاقتور ہوگا تو ملک طاقتور ہوگا، آپ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تنظیمی استحکام اور مسلسل جدوجہد پر زور دیا ہے۔ مقررین نے جمعیت کی تاریخی خدمات، سماجی و ملی کردار اور نوجوانوں کی تربیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اجلاس میں مختلف شعبہ جات کی کارکردگی اور آئندہ اہداف بھی پیش کیے گئے، جن میں مکاتب، نکاح کونسلنگ، سیرت کورس، مثالی مساجد اور دیگر تربیتی پروگرام شامل تھے۔ ورکشاپ کے اختتام پر فیصلہ کیا گیا کہ طے شدہ اہداف کا جائزہ لینے کے لیے 3 ماہ بعد دوبارہ زونل سطح پر مشاورتی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔